اب آپ کو بیان کرتے ہیں برج ثور یعنی ٹورس کے بارے میں کہ ان کا 11 سے 20 مارچ کا یشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 اپریل سے 20 مئی کے عشرے کے دوران پیدا ہوا ہے وہ برج ثور یعنی ٹورس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہو رہا ہے تو وہ افراد بھی برج ثور یعنی ٹورس کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کے بڑھتے ہوئے اخراجات آپ کے لیے پریشانی کی وجہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور یار دوستوں اور دیگر رشتہ داروں میل ملاقات والوں لوگوں کے اوپر غیر ضروری طور پر خرچ کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے اوپر خرچ کرنے کی بجائے اپنی ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے اوپر آپ لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کے لیے اپنے اخراجات کو میٹ کرنا اتنا آسان نہ ہوگا۔ اس عرصے کا یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور تعلیمی میدان میں اچھی کارکردگی دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے عمر بڑے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے اور بہتر تعلقات قائم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو وہ بھی ان دنوں میں بآسانی طے پاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس دنوں میں آپ اپنے گھریلو معاملات کو گھریلو ماحول کو بہتر رکھنے کے حوالے سے بھی کوششوں میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کرائے کے مکان کی تلاش میں ہیں یا ذاتی مکان کی تعمیرات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت خاصی بہتر صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ برج ثور والوں کو چاہیے کہ اپنی مشکلات اپنی پریشانیاں خاص اور مالی حوالے سے بھی اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی اپنے شریک حیات کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس سے نہ صرف آپ کے درمیان پیدا ہونے والی غیر ضروری الجھنیں پریشانیاں میں بھی کمی واقعہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور تعلقات میں بھی بہتری پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ اگر آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کریں گے تو موجودہ خواہی پوزیشن ایسی ہے کہ جب آپ کا شریک حیات آپ کی مجبوری آپ کی پریشانی آپ کی مشکلات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوا نظر آئے گا اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ یہ ان معاملات کے حوالے سے آپ کے لیے مددگار بھی ثابت ہو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج ثور والے افراد جو ایک اچھے اور بہتر رشتے کی تلاش میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کیجیے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان معاملات کے حوالے سے بھی مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ کسی جگہ پر پھنسی ہوئی رقم کسی شخص کو ادھار دی ہوئی رقم کے واپسی کے حوالے سے بھی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر اس عشرے کی 13 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے اس وقت کے دوران کی گئی کوششوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وراثتی معاملات کے حل کے لیے کی گئی کوششوں کے بھی مثبت نتائج آپ لوگوں کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ برج ثور والے افراد جو گھر سے باہر کوئی افیئر وغیرہ چلا رہے ہیں یہ وقت ان کے لیے پریشانی کی وجہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں ان دنوں میں ان کے بھی آپسی تعلقات میں کچھ خرابی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ برج ثور والے افراد جو قانونی معاملات قانونی مسائل کا شکار ہیں اس عشرے کا یہ وقت ان معاملات کے حل ہونے کی نشاندہی نہیں کر رہا، کوئی خاطر خواہ فیصلہ ان معاملات کے حوالے سے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے آیت الکرسی کا 11 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق چینی بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ برج ثور والوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں نیچرل در نجف جم سٹون کا استعمال ضرور کیجیے گا، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے خاصا بینیفیشل رہنے والا ہے۔ آپ برج ثور والے افراد زندگی کسی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہوں نیچرل جم سٹون خریدنا چاہتے ہوں تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ برج ثور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔